ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ انجنا، کیا؟ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ انجنا، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ حسب توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی۔ میں نے ایک دو مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں کاموں میں لگ کر بھول بھال گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہیں۔ چند دنوں پہلے ہم ملتان میں رہتے تھے، جہاں میرے سسرال ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر بہرام پور میں ہو گئی تو ہم یہاں آ گئے۔ تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر الاٹ ہوا تھا، کوارٹر نمبر 313۔ ایک مختصر 2 کمروں، صحن اور کچن اور چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر فیملی کے لیے بہت تھا۔ تنویر کوئی بڑی پوسٹ پر نہیں تھے۔ ان کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ حسن کو میں نے قریب ہی ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے چند گھروں سے میری جان پہچان بڑھنے لگی، جہاں تقریباً میری ہی عمر کی خواتین تھیں، جن میں سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی۔ ریحانہ کے شوہر بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی تھی۔ وہ بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیٹ ان کے بیٹے کو مل گئی۔ ریحانہ کے 2 بچے تھے، وہ حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اکثر مل بیٹھتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، اپنے بچوں کی پرابلمز ڈسکس کرتے اور آخر کار ریلوے ملازمین کی کم تنخواہ، مہنگائی، بے تحاشا ہو جانے اور گزارے مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کی تان ٹوٹ جاتی۔ ریحانہ ایک درمیان شکل صورت کی عورت تھی، بہت زیادہ اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والی دلچسپ عورت تھی۔ مجھے اس کی کمپنی میں بہت مزہ آتا تھا۔ تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ آ کر ہم بہت جلد ہر طرح سے سیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے اور شریف تھے۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے، ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ گھنگروؤں کی مدھم آواز ہلکے طبلے کی جھنکار کے ساتھ۔ اس وقت پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہے۔ اپنے 2 کمروں میں سے ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانا صوفہ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا، مگر تنویر تو بے خبر میرے برابر میں سو رہے تھے۔ ان کی تو اس آواز سے آنکھ تک نہ کھلی تھی۔ کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی رہی۔ جب آہستہ آہستہ آواز بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی، مگر دیر تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح میں یہ رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا، اچانک مجھ کو اکیلے گھر میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔ اس رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی حسن کے گھر آنے میں اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، گھر میں تالا لگایا اور ریحانہ کے گھر آ گئی۔ ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ ریحانہ کچن میں تھی۔ اس کے سسر برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔
تبسم تم ابا میاں کے پاس بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس نے کچن سے ہانک لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہو وغیرہ۔ میرے بتانے پر کیا ہم لوگوں کو کوارٹر نمبر 313 الاٹ ہوا ہے۔ وہ ایک دم چپ سے رہ گئے، مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا۔ وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر ہی نہیں دیتا، سنا ہے برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفعہ کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا۔ جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئیں اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر آصف زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو ہی یہ گھر کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ تھوڑے کوئی انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، شاید انجنا دیوی۔ کیا؟ انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے، کیا میں پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی۔ تنویر بھینا ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس، بھلا ایسا ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ امپاسبل۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے، مگر تنویر میں نے خود ایک رات گھنگروؤں کی آواز سنی تھی۔ اور پھر ہاں، مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہوگا، مگر وہ گھنگرو کی آواز، اوفو، وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بسید ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگرو کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا۔ میں بھی جب چپ ہو گئی۔ چھن چھن چھن۔ مگر پھر ایک رات کئی دنوں کے بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے کی آواز آئی۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔
حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز چھنکار انتہائی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے۔ اس مکروہ تال پر میں نے چیخ مار دی، مگر عین اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر گئی اور جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ اور پھر اتنے سالوں کے بعد آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور نہ رکوں گی، اور نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ ایڈوانس؟ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ ایڈوانس پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر سوچنے کے بعد ہو گیا ہوا ہے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ تم کچھ دن ملتان واپس چلے جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مسجد چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدرو صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی اور نہ کبھی خوف زدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں۔ ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا۔ میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی، اور اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ 1 ڈیڑھ مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے۔ اسی گھر میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں ہی دبا دی۔
سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواس کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھی۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم بقدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ سایہ کے گفتگو والے قدم بڑھ گئے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگروں کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن اور تیزی سے بج رہے تھے۔ سایہ، جو کہ ایک نوجوان، حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چوٹیاں کی طرح گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار تھی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ انجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس میں سے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ تبسم؟ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح؟ اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں۔ ایک بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں، کیا ہو گیا؟ تنویر بھائی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا۔